الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها قال لكل شعر حسنة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ دن بہت بابرکت دن ہے، اور اب جو پیچھے جو دن گزرے ہیں وہ بھی بہت بابرکت تھے، لیکن اس دن کی خصوصیت ان سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا. ہر قوم قربانی کرتی آئی، بس طریقہ مختلف تھا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا کہ ہم نے ہر امت کو قربانی دی، بس طریقہ مختلف تھا. اب قربانی کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کا نام قربانی ہے. قربانی محض گوشت کھانے کا نام ہے. اگر ہم نے قربانی کے اندر صرف گوشت کھانے کی نیت کی، صرف گوشت کو حاصل کرنے کی نیت کی، تو تب ہماری قربانی نہیں ہوگی. چنانچہ اس موقع پر ایک واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے ابراہیم اور خلیل کا. ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں رہتے تھے، ایک بات ہے کہ انسان کو قربانی دینے میں، اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے میں 3 چیزیں رکاوٹ کرتی ہیں. نمبر 1 جان رکاوٹ کرتی ہے، نمبر 2 مال رکاوٹ بنتا ہے، نمبر 3 اولاد رکاوٹ بنتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کو قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کر دیا. جان اس طرح قربان کی کہ آگ کے چیخے میں ڈال دیے گئے. مال اس طرح قربان کیا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر دی.